قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے عاشقان رسول، واقعی یہ حقیقت ہے کہ جس جاندار نے زندگی کا جام پی لیا ہے اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا وزیر، چوکیدار ہو یا دکاندار، پروفیسر ہو یا ان پڑھ، عالم ہو یا غیر عالم، مسلم ہو یا غیر مسلم، اسے ضرور موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچ جائیں اور اپنے طور پر موت سے بچنے کے لیے چاہے کتنے ہی انتظامات کر لیں، لیکن موت بہر صورت آ کر رہے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ منقول ہے موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے، اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے اور آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں حیات باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے، جبکہ موت کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے، کیونکہ مردے کی دل پر طاری ہونے والے کرب و اضطراب کی شدت اس کی آواز کو ختم کر دیتی اور قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بیکار و بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لیتی ہے، عقل کو مدہوش اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے۔ غور کیجئے موت کے سامنے بندہ کس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ موت اس کی زبان خاموش کر دیتی ہے۔ اگر مرنے والا کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہے تو نہیں بلا سکتا۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں مرنا ہے، مگر پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے۔ ہمیں مرنا ہے مگر پھر بھی اس کی تیاری کرنے کے بجائے خود کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ میں نے پچھلے دنوں ہی تو چیک اپ کروایا ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہے، بعد میں توبہ کر کے نیک اعمال کر لوں گا، بڑھاپے میں خوب نمازیں پڑھوں گا، شب داری بھی کروں گا، بلکہ سارا دن مسجد میں ہی پڑا رہوں گا، روزانہ تلاوت قرآن کا معمول بنا لوں گا اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے یا آنے والی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ ہمارے پاس تو اس کی بھی ضمانت نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سانس بھی لے سکیں گے یا نہیں۔ ممکن ہے کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں وہی آخری ہو، دوسرا سانس لینے کی نوبت ہی نہ آئے دن یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں شخص ٹھیک ٹھاک بیٹھا باتیں کر رہا تھا، بظاہر کوئی مرض بھی نہیں تھا، لیکن اچانک دل کا دورہ پڑا یا دماغ کی رگ پھٹی اور چند ہی لمحوں میں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ لہذا بے جا خواہشات اور لمبی امیدوں کے بجائے ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی امید موت سے غافل کر دیتی ہے اور اس آس پر جیتے جیتے اچانک موت کا وقت آ جاتا ہے۔
ایسے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہالت اور نادانی یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھے اور بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال ہی دل سے نکال دے۔ لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان باتوں میں غور کرے کہ کیا لاکھوں بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی موت کے شکار نہیں ہوئے؟ کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت سے ہم آغوش نہ ہوئے؟ کیا سینکڑوں نوجوان بھری جوانی میں لقمہ اجل نہ بنے؟ کیا کئی نوجوان ان بیماریوں کا شکار نہ ہوئے؟ ان باتوں میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں بٹھا لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں کہ جب یہ چاہے گا تو اسی وقت آئے گی۔ اس طرح غور و فکر کرے کہ اللہ پاک ہی موت دے گا، اللہ پاک ہی زندگی دے گا۔ اس طرح غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ غفلت دور ہوگی اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔